ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر بہت سارے ہمارے علماء کرام نے بڑی ساری دلائل سے نوازا بھی ہے، اور لیکن ان دلائل کو دوبارہ سے دہرانے کے لیے اس موضوع کو رکھا گیا تاکہ ہمارا جہاں پر عملی طور پر ہماری اصلاح ہونی ہے وہاں پر ہمارا اعتقادی طور پر بھی ہماری اصلاح ہو۔ مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر سب سے پہلا جملہ جو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے، حاضر کا مطلب کیا ہے اور ناظر کا مطلب کیا ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔ سارے بولیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس کائنات کو، اس دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارا ایک کلاس فیلو ہے، وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تو وہ اہل سنت و جماعت کے اندر آیا۔ اس نے ایک بات بتائی، کہتا ہے پہلے جو ہمارا عقیدہ تھا نا، وہ لوگ ہمیں روکتے تھے ان کی طرف جانے سے، اہل سنت و جماعت کی طرف جانے سے روکتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار کیوں روکتے ہو مجھے وہاں پر جانے سے؟ تو وہ کہتے تھے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ ہر آدمی کے درمیان ایک فاصلہ رکھتے ہیں۔ کہا فاصلہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے آقا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جگہ رکھتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ تو مار کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں، تو پھر وہ کیسے آ سکتے ہیں، ان کی نماز میں کیسے آ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں سنی ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ اس طرح کا تو معاملہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں نے من گھڑت بھی قصے کہانیاں بنائی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا اپنا ہمیں عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہے، اور دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جب چاہیں جہاں پر چاہیں اور جتنی جگہوں پر چاہیں وہ تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ کہتے جناب یہ کیسے ہو ممکن ہے کہ جب چاہیں جہاں پر چاہیں اور جتنی جگہوں پر چاہیں وہ جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اسرائیل علیہ السلام کتنے ہیں؟ جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ کتنے ہیں؟ کہا جی ایک ہے۔ تو میں دنیا میں ہزاروں اموات ہوتی ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں، اگر فرشتہ ہو کر وہ پہنچ سکتا ہے تو میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اور یہ پھر ایک ایسی بدبخت قوم ہے، ان سے بندہ پوچھے نا کہ حاضر و ناظر کیوں نہیں مانتے تو یہ کہیں گے وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ شیطان حاضر و ناظر ہے یا نہیں، اس کو مان جائیں گے، وہ مان جائیں گے، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان وہ ہے جو مومن کے دل سے چپٹا رہتا ہے، اس کو ہر طرف وہ گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا تجھے یہ حدیث تو یاد آ گئی، قرآن پاک کی یہ آیت نہیں یاد آئی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جہاں پر تجھے حدیث یاد آتی ہے تو وہاں پر قرآن کی آیت بھی تو یاد آنی چاہیے۔ تو یہ شیطان کا علم مان جائیں گے، شیطان کا حاضر و ناظر ہونا مان جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانیں۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو آپ کی جو گدی تھی، جو گورا تھا جو، وہ پھدکنا شروع ہو گیا۔ حضور نے اس کو روکا، وہاں پر آپ نیچے تشریف لے کر آئے، فرمایا صحابہ 2 ٹہنیاں لے کر آؤ۔ 2 ٹہنیاں لائی گئی، وہاں پر 2 قبریں تھیں، ایک ٹہنی ایک قبر پر لگا دی اور دوسری ٹہنی دوسری قبر پر لگا دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح کیوں کیا تھا؟ فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، میرے گھوڑے کو پتہ چل گیا، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جس سواری پر میرے آقا تشریف فرما ہے، اور یہ میں اپنے پاس نہیں بتا رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور درجنوں کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری سواری کو پتہ چل گیا اور ان کو عذاب ہو رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب کے دفن تھے،
وہ کب کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے آقا کو ان کی قبر کے حالات کا بھی پتہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو ابھی عذاب ہو رہا نا، یہ تو میرے آقا جانتے ہیں، چلو یہ تو دیکھ لیے قبر کے اندر، لیکن عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا وہ تھا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا۔ ان دونوں کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ یار ایک تو وہ قبر میں ہے، پتہ نہیں کب کے وہ مرے تھے، کب سے وہ قبر کے اندر ہے، اور پیشاب بندہ دنیا کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کر کرتا ہے۔ میرے آقا کو تیری نیکیوں کا بھی پتہ ہے، تیرے گناہوں کو بھی پتہ ہے، اور بلکہ میرے آقا نے سب سے ارشاد فرمایا میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا تم سے جدا ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا اگر میں تم میں موجود ہوں گا تو اگر تم میری امت گناہ کرے گی تو ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور اگر میں قبر میں چلا جاؤں گا تو ایک ہفتے کے اندر میری امت کا نامہ اعمال میرے اوپر پیش ہوگا۔ اگر نیکیوں میں اگر یہ امت نیکیاں کرنے والی ہوگی تو میں ان کے لیے مزید دعائیں کروں گا، میں خوش ہوں گا، سجدہ شکر کروں گا، اور اگر یہ امت کے گناہ میرے پاس تشریف لے کر آئیں گے، اس امت کے گناہ اگر میرے پاس آئیں گے تو پھر میں قبر کے اندر سجدہ کر کے اس امت کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ تو میرے آقا علیہ السلام اگر باہر رہ کر قبر کے حالات جان سکتے ہیں تو وہ قبر میں رہ کر باہر کے حالات بھی جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ حاضر و ناظر جو ہے یہ بڑا ایک حساسیت والا ایک عقیدہ ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیے، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس نہ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور حاضر و ناظر کا مسئلہ مجھے سمجھا دیں۔ کہا بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ کہا حضور سمجھا دے پھر۔ کہا ایسا کر شیشے کے سامنے چلا جا، اپنی شکل جا کے شیشے میں دیکھ اور اپنے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو یاد کر، اور اگر تیرا چہرہ نہیں نہ بدلا تو پھر سمجھ لے حضور ہے، حضور کی نظر ہے، حضور کی تجھ پر نظر کرم ہے۔ اگر تو اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود، یاد کر لینے کے باوجود تیرا چہرہ سلامت ہے نا، تو مان لے میری آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے آقا کی نظر کرم کا صدقہ ہے۔ اس کو تو پتا تھا نا میری زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ وہ تو بنی اسرائیل کی قوم تھی کہ جو جھوٹ بھی بولتے تھے تو ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ یار یہ اگر حضرت عثمان غنی کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اگر اس امت کے نوجوان، اس امت کے بزرگ اگر مسجد میں بیٹھ کر، کسی پنچایت میں بیٹھ کر، کسی جناب چوک اور اڈے میں بیٹھ کر اگر کوئی بندہ جھوٹ بولے اور اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو بیوی اس کو چھوڑ کر چلے جائے گی، اس کی تو اولاد اس کو والد نہیں جناب اللہ کہنے کو وہ جناب اللہ بوڑھا سمجھے گی کہ اس کو تو یہ تو والد کہنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اگر تیری اولاد اس کو چھوڑ کر چلی جائے، تیری بیوی اس کو چھوڑ کر چلی جائے، اگر یہ امت کے گناہ ان کے ماتھوں پر نہیں لکھے جا رہے تو پھر مان لیں میری آقا کی نظر کرم ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کی روایت میں سماعت فرمائیے، حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے آقا زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یہ میری امت ہے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ قوم لوط والا معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ قوم سمود والا معاملہ نہ کرنا، مولا ان کو مہلت دینا، اس امت کو مہلت دینا، یہ سدھر جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے میرے آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میری آقا کی نظر عنایت کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے چہرے بھی سلامت ہیں، آج ہمارا بدن بھی سلامت ہے۔ یہ مسئلہ حاضر و ناظر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ارے اصحاب فیل کا واقعہ تو میرے آقا کی ولادت سے پہلے تھا، میرے آقا کی ولادت سے پہلے تھا اصحاب فیل کا واقعہ، وہ جو جناب لشکر آیا تھا ہاتھیوں کا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ ان ہاتھیوں کو میں نے کیسے غرق کیا؟ آپ نے ان ہاتھیوں والوں کو نہیں دیکھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھی والا واقع ہوا حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے،
لیکن میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا اپنی ولادت سے پہلے کے معاملات بھی دیکھ رہے تھے. تو اگر اپنی ولادت سے پہلے کے معاملات دیکھ سکتے ہیں تو ولادت کے بعد والے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدہ حاضر و ناظر پر پکا اور ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی ہم سب کو اپنے عقائد پر پختگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.